مینڈیٹ سندھ کی عوام نے مراد علی شاہ کو دیا، مجھے نہیں دیا ہے۔ NH زیادتی کر رہا ہے سندھ کے ساتھ۔ عمران خان ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا، صوبوں کو جو وسائل آئے ہیں اس کے ثمرات سندھ کے عوام تک نہیں پہنچے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن وفاق کے پاس رہے۔ مفاہمت وہ ہے کہ آپ آ جاؤ، سندھ کے عوام صرف ہم سے کیوں پوچھتی ہے، باقی جن کو ووٹ دیتی ہے ان سے بھی جا کے پوچھیں نا۔ GM صاحب ایک بڑا لیڈر تھا۔ کمپر سیاست سندھ میں کیوں ناکام ہوئی؟ مالک بلوچ چیف منسٹر بن سکتا ہے تو ایاز لطیف علی جو سندھ کا چیف منسٹر کیوں نہیں بن سکتا؟ ہٹانے میں ایک سازش بھی کی گئی شاہ محمود شاہ صاحب کے خلاف۔ تصویر ہے جب بھی تیل کی قیمتیں ہوتی ہیں، صبح میں اٹھتا ہوں تو میرے موبائل میں، میرے فیس بک پہ لوگ مجھے بھیجتے ہیں ٹیکس تو بند کروائیں، جو موٹر وے کا ٹیکس لے رہے ہیں چکڑا روڈ پہ، منہ پکا سنجاتا پنجا و دھاڑے میں، سندھ کی زمین پہ یا سندھ کے ایک قطرے پہ سندھ کے لوگ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ بھائی سندھ کی تباہی کوئی پنجابی لیڈر نے کی ہے؟ سندھ کا جو کمپرس لیڈر ہے وہ رومانس سے نکلا نہیں۔ پرائم منسٹر بنانا عوام کا کام ہے، خواہشات پہ نہیں بنایا جاتا۔ سندھ کا باسی، پاکستان کا باسی، میں سمجھتا ہوں یہ MQM کی ڈیمانڈ جائز ہے۔ آج سندھ یونیورسٹی ہے، ایجوکیشن ہے، GM سر کا اس میں کردار نہیں، کنٹریبیوشن دینا پڑے گا آپ کو۔ السلام علیکم، میں ہوں سایہ ڈیجیٹل کے ساتھ حمید سومرو، اور آج پوڈ کاسٹ میں ایک اپنے دوست بھائی اور ایک ایسے شخص کو سامنے لایا ہوں، آپ سے ملاقات کرواؤں گا جس کی وجہ شہرت جو ہے وہ اس کی وفاداری اور اس کی اپنی جدوجہد جو ہے وہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی بھی شخص اپنے ارادوں پہ اٹل ہوتا ہے، اپنے خاص طور پہ اگر وہ سیاستدان ہے، اپنی وفا جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے، تو ایک نہ ایک دن ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اور اس کی جو پارٹی کی قیادت ہے وہ اس کو عزتوں سے نوازتی ہے۔ تو اس وقت وفاق کی جو کابینہ ہے اس کے رکن اور ہمارے سندھ کی نمائندگی کرنے والے خیل داس کوہستانی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ خیل داس کوہستانی صاحب، سایہ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور اب سب سے پہلے تو لوگ جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، مقام بھی دیا ہے۔ خیل داس کوہستانی کا کیونکہ میں جس خیل داس کوہستانی کو جانتا ہوں وہ ہمارے ایک سندھی چینل جو ہے اس کے بنانے میں بھی اس کا ایک کردار تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی میوزیکل کمپنیاں بنائیں، میوزک کو پروموٹ کیا، فنون لطیفہ میں آپ کی بڑی ایکٹیویٹیز رہی، لیکن ایک دم سے پھر آپ سیاست کی طرف آ گئے۔ تو تھوڑا سا اپنا سفر بھی شیئر کیجیے گا، کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اور کس طرح جو ہے سیاسی میدان میں آئے۔ حمید سومرو صاحب بہت شکریہ۔ میں سایہ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کی جو یہ پاکستان میں جس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں، جو ناظرین جو دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جو مجھے بھی فیڈ بیک آتا ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اب جو ہے ڈیجیٹل کی دنیا ہے اور یہ آسانی سے جو خبروں کی یا جو نشریات ہے جو آپ کی، اسے ہم بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ میرا تعلق تھانہ بولا خان سے ہے، ڈسٹرکٹ جامشور و کوہستان جس کو کہتے ہیں۔ میرا جنم وہاں پہ ہوا ہے، مگر پرائمری تعلیم میں نے وہاں پہ حاصل کی۔ اس کے بعد میرے پرائمری میں ہی میں جو ہے تلار ڈسٹرکٹ بدین، جہاں پہ ہمارا کاروبار ہے، میرے والدین کا، میرے دادا کا، اور وہ کاروبار ہمارا جب بھٹو نے نیشنلائز کی تھی انڈسٹری، اس میں ہماری رائس مل تھی، پاکستان رائس مل۔ اچھا، وہ بھی اس وقت بھی ہماری رائس مل تھی میرے دادا کی، اور وہاں پہ پھر میں گیا تلار سے میں نے تعلیم اپنی شروع کی۔ تلار پرائمری اسکول، پھر ہائی اسکول، پھر سعید پور کالج جو اس وقت بڑا مشہور تھا۔ اور آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کو ہم نے میوزک کمپنی یا یہ دیکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتاؤں کہ میرا جو بچپن ہے وہ تلار میں گزرا، ڈسٹرکٹ بدین میں۔ وہاں ایک اس وقت ایک سیاسی جو فضا تھی وہ قوم پرست روشن خیال، جس میں میں جب بچپن میں نے سیاست شروع کی، وہ وطن دوست ایک جماعت تھی، ڈاکٹر ارباب کھاوڑ والی، اور اس میں جو اس کی بالغ تنظیم تھی اس کا میں رہنما تھا اس وقت ہائی اسکول میں۔
وہاں سے میں نے آغاز کیا اور اس میں مجھے جو میری سیاسی تربیت وہاں سے شروع ہوئی. اچھا, اور بڑی نظریاتی جماعت تھی. جی بالکل نظریاتی جماعت تھی, اور تلار اور ڈسٹرکٹ بدین گڑھ تھا اس کا, جس طرح باڈا میں, لاڑکانہ میں, باڈا میں بڑا اور مرکز یہ تھا پورے سندھ میں, پر کہ پاکستان میں ڈاکٹر ارباب کھاوڑ سے پوری دنیا واقف ہے, جو انہوں نے سیاست, کمیونسٹ سیاست کی, سوشلسٹ سیاست کی, تو اس کا میں حصہ رہا اور میں بڑا سرگرم تھا اس وقت. کئی ہمارے اس میں رہنما تھے جو ہمارے ساتھ آج وہ مختلف شعبات میں کام کر رہے ہیں, مگر اس وقت میں ان کے ساتھ مجھے موقع ملا. اور اس وقت میں ظاہر ہے جب رسول بخش پلی جو فاضل راؤ, جس کا تعلق فاضل راؤ شہید کا تعلق بھی بدین سے تھا, تو ان تحریکوں میں نے کام کیا. اچھا, جو کسی کو شاید یاد نہ نہیں ہو, بتا, بلکہ میرے لیے بھی یہ نہیں باتیں, مگر وہ میرا کیریئر وہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا. پھر میں ایک اور بھی آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو شاید نہ پتہ ہو, میں آپ کے توسط سے, میرا صحافت سے تعلق رہا. پھر میں نے آفتاب اخبار حیدرآباد نکل دی, آفتاب اخبار سندھی وہاں اخبار تلار سے میں رپورٹر تھا. تلار پریس کلب کا میں وائس پریزیڈنٹ رہا. اچھا, اور اس کے ساتھ میں نے صحافت شروع کی. یہ کون سے سن کی بات ہے؟ تقریباً 90s, یہ 90s کے بعد کی. پھر میں نے کاوش اخبار گولاچی سے بھی رپورٹنگ کی, ایکسپریس اردو اخبار سے میں بھی میں نے کام کیا, اور میں آرٹیکل بھی لکھتا رہا, اور گولاچی پریس کلب کا بھی میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں. یہ 2000 تک میں وائس پریزیڈنٹ تھا. اور میرے بدین کی صحافت سے بھی میرا تعلق رہا. میں نے مختلف اخبارات میں لکھے, رسالوں میں لکھے, میں نے آرٹیکل لکھے. میں ایز اے جرنلسٹ بھی میں نے شوقیہ کام کیا. ایک پروفیشنل میرا نہیں تھا, میرا پروفیشنل بزنس تھا, مگر جب میں لیکن لکھنے کا شوق اس طرف لے آیا. جی لکھنے کا تھا. پھر میں نے جو ہے میوزک کمپنی جو ہے وہ, جب یہ سندھی میڈیا کا اضافہ ہوا, پرائیویٹ میڈیا, تب میں نے میوزک کمپنی کھولی. اور وہ میوزک کمپنی اللہ کا شکر ہے پورے سندھ میں تو بڑی مشہور تھی, مگر پاکستان میں ہم نے کئی سنگر جو انٹروڈیوس کرائے. اور میں پاکستان سے باہر لے کر ہم دبئی میں ہم نے شوز کیے, بڑے اچھے شوز کیے. اس وقت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اس شو کے چیف گیسٹ تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں مہمان کے طور پہ چیف گیسٹ اور شریک ہوئے تھے زرداری صاحب کے ساتھ. اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ خود امریکہ تھی ان دنوں میں, یہ 2007 سے کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور محترمہ نے کہا کہ ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا ایک سندھی میڈیا کے تھرو, ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا. تو زرداری صاحب آئے تھے اور بہت بڑا ایک سندھیوں کا میلہ لگا تھا, جس میں 4000 سے زیادہ دبئی میں سندھی اکٹھے ہوئے. تو ہم نے یہ کام بھی اپنا ایک سندھ کی, میں سمجھتا ہوں سندھ کے فن کی, سندھ کی اس میں ہم نے خدمت کی جو موقع ملا. پھر میں نے 2011 میں جو ہے علی قاضی صاحب نے جو یہ تبدیلی پسند کا آغاز جس میں ماروی میمن ہم نے مل کر ان کے ساتھ, ان کا انیشیٹو سندھ کے دورے کیے پورے سندھ میں. سندھ کے 180 شہروں میں علی قاضی صاحب کے ساتھ ماروی میمن ہم سب گئے. پوری سندھ میں نے دیکھی, اور پورے سندھ کا کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جو میں نہیں گھما ہوں. 180 بڑے چھوٹے شہروں میں ہم نے اجتماع کیے. بٹشاہ کا اجتماع ہوا, بڑا اجتماع تھا. تو وہ اس وقت تحریک جو ہے وہ نہیں چل سکی. ان کا جو بھی وجوہات تھے وہ علی قاضی بتا سکتے ہیں, مجھے نہیں پتہ. مگر جب انہوں نے 2012 میں وہ اس سے بیٹھ گئے, چھوڑ گئے, اس تحریک کو آگے نہیں چلایا, تو ماروی میمن مسلم لیگ نون جوائن کر چکی تھی چلتی ہوئی مطلب بٹشاہ کے پروگرام جلسے کے بعد. اور انہوں نے بھی دیکھا اگر جب علی قاضی پارٹی نہیں بنا رہے تو وہ بھی چلی گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی مسلم لیگ نون جوائن کریں, اور ان کے تھرو میں اپنے قائد نواز شریف صاحب سے ملا تھا. ماروی میمن کے تھرو. ہاں, لیاقت جتوئی کے پاس اس دن نواز شریف صاحب اس کے گھر پہ آئے تھے, تو مجھے وہاں پہ بلایا تھا. اور اسی دن سندھ یونائٹڈ پارٹی کا بھی اتحاد ہوا تھا مسلم لیگ نون سے. کراچی میں ایک بڑا ایونٹ تھا, اور 2013 کی الیکشن کی تیاری ہو رہی تھی, تو اس میں میں نے شمولیت کی. اور پریس کانفرنس کے دوران اور مجھے میرے قائد نے اچھے طریقے سے ویلکم کیا, عزت دی. اور اس دن سے 2012 سے آج تک میں مسلم لیگ نون کا حصہ. مسلم لیگ نون کا حصہ. تو مسلم لیگ نون کا انتخاب کیوں کیا, جبکہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کا اثر زیادہ تھا, اور تقریباً لیفٹسٹ اسٹرگل کرنے والے ورکرز جس میں اسماعیل راہو اور بہت سارے ایسے نام ہیں, ڈاکٹر ارباب کھاوڑ جس کا آپ نے ذکر کیا, تو یہ سب تو پیپلز پارٹی میں جام ساکی شامل ہو چکے تھے.
دیکھیں میں نے آپ کو بتایا میرا گولارچی میں کافی سال میں نے گزارے ہیں، تو وہاں پہ پنجابی جو سیٹلر ہے وہ زیادہ آباد تھے، اوکے، اور اس وقت اسماعیل راؤ بھی جو ہے مسلم لیگ نون جوائن کر چکے تھے، تو وہاں پہ ایک فضا صوبائی صدر ہوتی بھی رہے۔ تھی، بدین میں بڑی پی ایم ایل این اسٹرانگ تھی، اور 97 میں گورنمنٹ بھی بنی تھی۔ میں نے ایک تو میرا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، پنجاب کے لوگ بھی پوچھتے ہیں، آپ سندھ میں رہتے ہیں، پیپلز پارٹی کیوں نہیں جوائن کی؟ ہاں جوائن کی۔ ایک تو میرا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کی سیاست یا ان کی میں خدمات نظریات جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑے عالمی لیڈر تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا، مگر جو ظاہر آپ کی روزی پہ جو لات مارے گا، تو میں کتنا بھی آپ کا دوست ہوں، آپ کا کچھ بھی ہوں، مگر آپ کو تکلیف ہوگی۔ مطلب آپ ناراض تھے جو بھٹو صاحب نے رائس مل لی تھی آپ کے دادا یہ کی؟ بھٹو صاحب میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی غلطی تھی یا جو بھی تھا، اچھا، تو ہماری فیملی اس سے متاثر ہوئی تھی، تو میں پسند نہیں کرتا تھا اس بات پہ کہ یہ جس طرح نواز شریف صاحب کی اسٹیل مل ان کے خاندان کی بھی نیشنلائز ہوئی ہاں تھی، وہ بھی نیشنلائز ہوئی تھی، تو یہ مجھے اتفاق فاؤنڈری، اس وقت جو پیپلز پارٹی کی جو بھی سیاسی حالات تھے یا مجھے نہیں پسند تھی۔ پھر میں ظاہر قوم پرستوں سے، نیشنلسٹ جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو میں سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی اچھا ایز اے جماعت، مجھے نہیں۔ اچھا، نواز شریف صاحب اس وقت بدین میں آتے تھے، گولارچی میں شہید فاضل راؤ کی برسی میں آتے تھے، سائیکلون آیا تھا آپ کو یاد ہوگا تب آئے تھے، بالکل، یا سندھ میں جو زیادتی کے ناانصافیوں کے بچیوں کے ساتھ بچوں وہاں پہ بھی واقعات ہوتے تھے، غریب ہاریوں کو زمین دینے الاٹمنٹ کرنی ہو۔ نواز شریف صاحب مجھے ایک پاکستان میں ایک ایسا لیڈر نظر آیا کہ یہ ایک منفرد ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ سندھ کی جو حالات ہیں، سندھ کا لیڈر تو کوئی بھی ان کو بہتری نہیں کر رہا ہے، تو مجھے لگتا تھا کہ کوئی دوسرا لیڈر، جیسے ولی خان نے کہا تھا کہ پنجاب سے ایک آواز اٹھے گی، وہ جمہوریت کے لیے کریں گے، تو مجھے پسند آیا، میں اس مطلب ایک خوبصورت انسان، مطلب ایک مجھے لگتا میں نواز شریف صاحب سے ملوں، یہ میری خواہش تھی 2000 میں 97، مطلب اس زمانے سے میں دیکھتا آ رہا تھا، فالو کرتا آ رہا تھا نواز شریف صاحب کو۔ پھر 2012 میں جب یہ مجھے نہیں، اللہ نے میں اس فیلڈ میں آیا، میں نے شروع کی سندھ کی تبدیلی کی، سندھ کی تعمیر اور ترقی خوشحالی کے لیے ہم نکلے، تو میرا یہ خواب تھا کہ سندھ کے حالات بھی بدلے، سندھ بھی اسی طرح ترقی کرے جس طرح باقی، تو مجھے یہ نظر آیا کہ لیڈر جو ہے پاکستان میں وہ نواز شریف صاحب ہی ہے جو سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں، تو یہ دیکھ کر میں نے نواز شریف صاحب کا اور ان کی جماعت کا انتخاب کیا۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت سے لے کر اب تک، 90s کے دور سے لے کر اب تک، یہ طے ہے، بلکہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں رہا، تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ شامل ہوئے، اور آپ اس کے اس حوالے سے دیکھیں، نواز شریف صاحب کی جو 90 کی سیاست تھی یا ماضی کی جو سیاست تھی وہ ایک ڈیفرنٹ تھی۔ 2008 میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی، تو اس وقت دیکھیں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک عالمی لیڈر تھی، ان سے بھی اس زمانے میں جب نواز شریف صاحب اور شہید بے نظیر، دو جماعتیں تھیں، ایک دوسرے سے ان کی نورہ کشتی چلتی رہی کافی سالوں تک، تو ان دونوں رہنماؤں نے ریئلائز کیا، بلکہ تمام جمہوریت پسندوں نے ریئلائز کیا کہ اصل مسائل کیا ہے، اصل کون سی طاقت ہے جو سیاستدانوں کو ناکام کرتی ہیں یا حکومتیں چلتی نہیں ہیں 2 سال 2.5 سال پھر ایک دوسرے کے، تو وہ جب انہوں نے ریئلائز کیا تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی، تو ایک نیا نواز شریف بن کر سامنے آیا۔ اس سے پہلے بھی جب نواز شریف صاحب نے ایک ڈکٹیٹر کو نو کیا تھا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی نئی سیاست کا آغاز کر دیا تھا، ڈکٹیٹر کو نو کر کے انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا، تو نواز شریف صاحب ایک بہادر لیڈر کے طور پر، ایک جمہوری لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے۔ تو جب جو سوال آپ کا ہے، دیکھیں 2010 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوئی تھی اس وقت، پھر اس کے بعد 2008 کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی حکومت نہیں گرائیں گے، ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، ہاں صحیح، اور آپ نے دیکھا کہ 5 سال پہلی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جنہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا، ورنہ تو 5 سال کوئی حکومت ٹینیور پوری نہیں کرتی تھی۔ آج بھی ہمارے کوئی وزیر اعظم جو ہے
24 ہوئے ہیں یا 25 وزیر اعظم بنے ہیں, کسی نے 5 سال کا ٹینیور پورا نہیں کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے, بلکہ مجھے یقین ہے اور کہ ہمارے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے جو پاکستان میں پہلا وزیر اعظم ہوگا. یہ اعزاز بھی اس کو اللہ دے گا کہ وہ 5 سال پورے کرے گا. 5 سال پورے کرے گا. تو یہ ایسی حالات میں تب کرے گا جب پیپلز پارٹی چاہے گی. نہیں, اللہ چاہے گا تو ہوگا. پیپلز پارٹی یا کسی اور کے چاہنے نہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ جو بھی ناکامیاں کامیابیاں جو بھی نہیں, اللہ پاک کی ذات تو ہے, لیکن نیچے جو ہے نا, وہ ایک بتایا فقیر کہتا تھا کہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں, لیکن ایک چیز جو ہے اماں کے ہاتھ میں بھی ہے کہ چاہے روٹی پکائے چاہے چاول پکائے. تو یہ بھی کچھ چیزیں پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں بھی تو ہے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 2013 میں جب ہم نے نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, 2014 میں ایک تیسری قوت پیدا کی گئی. حکومت گرانے کے لیے دھرنا دیا گیا. پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی تھی, جمہوریت کے ساتھ کھڑی تھی, نظام کے ساتھ کھڑی تھی. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی میں یہ ضرور گریس ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کا سیاسی نظام یا اسٹرکچر وہ خراب کرنا نہیں چاہتی. لیکن وہ ان کو مضبوط کرنا چاہتی ہے, ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا چاہتی ہے. میں سوال آ رہا ہوں جو آپ نے کہا صوبوں میں پی ایم ایل چھوٹے صوبوں کی محرومیاں. دیکھیں, جب 2010 کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی کے یہ حکومت آئی تھی, اس کے مطابق 18 امینڈمنٹ آئی. 18 امینڈمنٹ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں. اس کے بعد وسائل صوبوں کو دیے گئے. آج بھی وزیر اعظم جو ہے مالی طور پر صوبے کے وزیر اعلیٰ سے کمزور ہے. صوبے کا وزیر اعلیٰ, وہ خواہ پنجاب کا ہو, سندھ کا ہو, کے پی کے یا بلوچستان کا ہو, وہ وزیر اعظم سے آج مضبوط ہے. یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد ہوا. یہ الگ بات ہے کہ جو 18 امینڈمنٹ کے یا صوبوں کو جو وسائل آئے ہیں اس کے ثمرات سندھ کے عوام تک نہیں پہنچے. سندھ کے عوام اس سے مستفید نہیں ہوئی. تو کہہ رہی ہے کہ ہم تو ہر سال زیادہ ووٹ زیادہ سیٹیں لے کر جو ہے وہ پرفارمنس کی بنیاد پہ حکومت بناتے ہیں. دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. پیپلز پارٹی ایک وہ جماعت تھی جو عوامی جماعت تھی. اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے اس کو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مفاہمت کے بادشاہ ہیں. اور مفاہمت کی بادشاہت میں سارے جو سندھ میں الیکٹریبل ہے, جو پیپلز پارٹی کے اینٹی پیپلز پارٹی مخالف جو الیکٹریبل تھے, وہ سب پیپلز پارٹی میں آ گئے. مخالف کوئی بچا نہیں. اگر کوئی مخالف آج بھی ہے, یا تو اس کا پانی بند ہوگا. اچھا, مرتضیٰ جتوئی کا آپ دیکھ لیں, یا ایسے اور بھی رہنما ہیں, بلکہ کیسز بھی بنائے گئے ایسے کیسز کے. وہ کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے دارہ میں. موٹر سائیکل چوری, مرزا جتوئی موٹر سائیکل چوری کر رہے ہیں. جی, مفاہمت وہ ہے کہ آپ آ جاؤ, ورنہ پھر آپ دیکھ لو. آپ بدین میں جاؤ, کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے. ٹھٹھا میں جاؤ, کوئی سیاسی مخالف. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا وغیرہ ہیں نا بدین میں. ادھر ذوالفقار مرزا صاحب نے مطلب مخالفت کی ہے, مگر ظاہر ہے آپ جو اس الیکشن کے نتائج دیکھو تو باقی تو بدین میں تھے نا. اسماعیل راؤ صاحب آ گئے, پپو شاہ صاحب آ گئے. بدین میں صرف ذوالفقار مرزا تو نہیں ہے نا. اچھا, کھیلدار صاحب یہ کہتے ہیں کہ سندھ کے وڈیرے سے 2 چیزیں چھینی جائیں, ایک تھانہ اور دوسرا یہ تپے دار کوٹ, یہ پٹواری. تو اس کی جو ہے وہ پوری وڈیرہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سچ ہے؟ دیکھیں, وڈیرے اچھے بھی ہوتے ہیں. وڈیرے کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور ہے, مگر جو اس وقت سو کالڈ وڈیرے ہیں جس کا اشارہ آپ کی طرف ہے, جن کو پولیس بھی چاہیے, جن کو پاور بھی چاہیے, وہ میں سمجھتا ہوں ایس ایچ او کی مار ہے, اس قسم کے وڈیرے. اچھا, ان کو ایس ایچ او اگر نہیں سنتا ہے تو ان کی اوتاق نہیں چلتی ہے, ان کی سیاست نہیں چلتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سندھ میں کئی ایسے, زرداری صاحب نے ایک کام تو کیا ہے, وہ کہتا ہے میں سندھ سے اٹھا ہوا لیڈر ہوں, سندھ کا مینڈیٹ میرے ساتھ ہے. تو یہ جو ہر ڈسٹرکٹ میں کوئی اپنا نظام چلا رہا تھا, ان کو کمزور کر دیا انہوں نے. یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے کئی ایسے ورکر ہیں ان کو بھی آگے لائے, کئی ایسے کارکن ہیں جن کو انہوں نے آگے لائے, اور کئی ایسے جاگیردار ہیں جن کی جو بادشاہت ہے وہ ختم کر دیے کئی اضلاع میں. میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, آپ کے سامنے ہے. اور وہ ڈرائنگ روم میں ابھی کیا کہتے ہیں, جو کچھ سال پہلے ان کی بادشاہت تھی, یہ زرداری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. اچھا, یہ چیز جو ہے نا, اس کو نون لیگ کیوں نہیں محسوس کرتی کہ سندھ میں مخالفین کو بالکل ہی زیرو کر دیا گیا ہے, اور ہم وہ جو ویکیوم, وہ جو خال ہے اس کو فل کریں؟ تو یہ سوچ کیوں نہیں آتی؟ اس سے اس تاثر کو جو ہے وہ
تقویت ملتی ہے کہ شاید دونوں جماعتوں نے طے کر لیا ہے کہ پنجاب میں آپ نے قدم نہیں رکھنا، کمزور اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور سندھ میں جو ہے ہم لوگ نہیں آئیں گے، آپ لوگ کھلا کھیلو؟ حمید صاحب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے، جس کے لیے ہم نے سب نے جدوجہد کی ہے کہ 18ویں ترمیم آئے اور صوبوں کو وسائل دے. اب سارے وسائل صوبوں کے پاس چل گئے، ساری زندگی کا کار و مہوار جو ہے سیاسی انتظامی وہ صوبوں کے پاس چلا صوبوں گیا. کے پاس 18ویں ترمیم کے تو بعد آپ دیکھیں، جب 2013 میں ایک تیسری قوت قائم کی گئی عمران خان کی شکل میں، تو ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑا، ہماری مجبوری بنی. 2013 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ گوس علی شاہ صاحب کو ساتھ رکھیں یا سندھ کے چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کو ساتھ چلائیں. آپ مجھے بتائیں 18 امینڈمنٹ کے بعد وزیر اعظم کے پاس جو سندھ کا مینڈیٹ تھا وہ قائم علی شاہ صاحب کے پاس تھا، گوس علی شاہ صاحب کے پاس نہیں تھا. تو گوس علی شاہ صاحب یا اور ہمارے پاس اس وقت 4 چیف منسٹر تھے پی ایم ایل این میں: ارباب رحیم صاحب سابق وزیر اعلیٰ، ممتاز بھٹو صاحب مرحوم وزیر اعلیٰ، لیاقت جتوئی صاحب وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ. یہ لوگ سارے پی ایم ایل این میں تھے 13 میں. مگر ظاہر ہے ہماری ایک چارٹر آف ڈیموکریسی تھی، ہماری ایک مینڈیٹ سندھ کا تھا، ہمیں نواز شریف صاحب نے اس کا احترام کیا اور انہوں نے اپنی تنظیم کو، پارٹی کو ایک طرف رکھا، کیونکہ وہ سب ہارے ہوئے تھے. تو جب وہ سب ناراض ہو گئے کہ بھئی آپ قائم علی شاہ صاحب کو ہر منصوبے موٹر وے کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں، آپ کراچی آئے ہیں، تو پہلا جو اس کا دورہ تھا اس میں قائم علی شاہ صاحب شاید تھے. تو اس کے بعد یہ سارے لوگ جو الیکٹیبل تھے، جو سابق وزیر اعلیٰ تھے، جو بڑے نام تھے، وہ جو اینٹی پیپلز، وہ سارے ہمیں چھوڑ گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پیپلز پارٹی کے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چل کر. نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی ساتھ مل کر ڈیلیور کریں، اور آپ نے دیکھا 2013 کے بعد کراچی جل رہا تھا نا، ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی تھی، لاڑکانہ لاشیں جاتی تھی، بدین جاتی تھی، ناظم آباد جاتی تھی، کورنگی جاتی تھی، ہر علاقے میں کراچی سے 40-50 ٹارگیٹ. نواز شریف صاحب نے سندھ حکومت کو آن بورڈ کیا، اداروں کو آن بورڈ کیا، آرمی کو اختیارات دیے، اداروں کو اختیارات دیے، ٹارگیٹ آپریشن ہوا، اس سے امن ہوا، اس سے امن ہوا. یہ 9-0 تھا جہاں پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نواز شریف نے سندھ کو کیا دیا. میں ان سے کہتا ہوں آپ 2013 سے پہلے سندھی جو میں کامن سندھی ہوں، ہم اجرک ٹوپی پہن کے عزیز آباد میں جا سکتے تھے؟ بالکل نہیں جا سکتے تھے. اور ہمارے سندھ کے لیڈروں نے جا کے 9-0 پہ ان دہشت گردوں کو اجرک ٹوپی پہنائے. نواز شریف نے 9-0 کو تالا لگایا. یہ کریڈٹ آپ نہیں دیتے کہ ایک شہر میں ایک دہشت گردی کی فضا تھی، نفرتیں تھیں، اس کو نواز شریف نے ختم کیا. یہ کراچی صوبے سندھ کا شہر ہے، یہ پاکستان کا میں صوبے کا راجدھانی ہے. یہ سندھ کراچی دھڑکتا ہے تو صوبہ سندھ کا دل دھڑکتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ دل ہے ہماری، تو دل کو محفوظ نواز شریف نے رکھا. تو آپ کریڈٹ دیتے ہی نہیں. نواز شریف نے کیا کیا بھائی؟ نواز شریف نے اس شہر میں آج سندھی، مہاجر، پختون، پنجابی، بلوچ، کشمیر سب محفوظ ہیں، یہاں آپس میں محبت سے رہتے ہیں. اب ہم عزیز آباد جاتے ہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا تھا. 2013 سے پہلے نہ آپ تو صحافی کتنے عطاب کے شکار تھے اس وقت. آج آپ جس اپنی پروفیشنل جو سر انجام دے رہے ہیں ڈیوٹی، آپ کو کوئی خوف ہے؟ اس وقت آپ کے کئی ایسے ہمارے صحافی جو تھریٹ میں تھے، کئی ہمارے سیاسی کارکن شہید کیے گئے، کئی ہمارے عبداللہ شاہ سی ایم تھا، اس کا بھائی شہید ہو گیا، اس دہشت گردی کا شکار ہو. کئی ہمارے سندھی گبرو نوجوان، کئی مہاجر ہمارے، کئی پنجابی، کئی پختون شہری جو معصوم جو اس شہر کے تھے، صوبے کے تھے، ان حالات کے نظر ہو گئے. اس حالات کو نواز شریف نے ٹھیک کیا، اس کا کریڈٹ تو دیں نا آپ. ہاں، لیکن سر تاریخ کی درستگی کے لیے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ نثار پمر نامی ایک شخص تھا جس کو اس نے اجرک ٹوپی پہنا کے اور عزیز آباد سے منتخب کروایا تھا، جو بانی ایم کیو ایم ہیں. تو یہ تو معاملات ہیں. جب متحدہ بنی تو پھر ان کے نظریات بھی بظاہر کچھ اور ہوئے، اور اندر تو ان کا ایجنڈا آپ نے سب کو پتہ ہے. اچھا، ایم کیو ایم جو ہے وہ آج بھی آپ کی اتحادی ہے، لیکن یہ ایک دم سے گورنر آپ نے چینج کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھا تک نہیں ہے. تو یہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، جب حکومت سازی کے معاملات طے ہو رہے تھے، اس میں سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر جو تھے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تھی. حقیقت یہ ہے کہ
پی ایم ایل این کے جو مینڈیٹ جتنا ملا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے اس میں تھی کہ ہم حکومت نہ بنائیں، ہمیں اتنا مینڈیٹ نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کیا، مگر پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانے کا انکار کیا. تو جب انہوں نے انکار کیا تو جو حالات تھے ملک کے، جو جس صورتحال میں ملک کھڑا تھا، اب دو راستے تھے پی ایم ایل این کے پاس یا نواز شریف صاحب کے پاس، شہباز شریف صاحب کے پاس، کہ ملک کو اس طرح چھوڑ دیا جائے، ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے، جن مسائل سے شہباز صاحب 2022 میں نکال کے ہیں دوبارہ اس مسائل کا شکار ہو جائیں، یا اس کو ٹھیک کریں. تو پیپلز پارٹی سے مل کر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور جو باقی ایم کیو ایم تھی، ہم نے یہ طے کیا کہ ہم حکومت کریں گے. اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم کیبنٹ کا ایسا نہیں بنیں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے. ایم کیو ایم ہمارے کیبنٹ میں آئی. تبھی یہ طے ہوا تھا کہ سندھ کا گورنر بلوچستان کا گورنر نون لیگ کا ہوگا، 2 گورنر پیپلز پارٹی کے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کامران ٹسوری صاحب جو ہیں وہ جب اپائنٹ ہوئے، جب گورنر بنے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہر کسی کا جو ہے بات سنی جاتی، مختلف اسٹیک ہولڈر ہیں اس ملک میں. تو اس کے مطابق وہ گورنر صاحب بنے، انہوں نے کام کیا، کنٹینیو کیا، بلکہ وہ پہلے سے تھے مطلب کام کیا انہوں نے ایک بہتر انداز سے وہ چل رہے تھے. تو حکومت نے بھی، وزیر اعظم صاحب نے مطلب اس طرح تھا کہ آگے چل کے ان کو اعتماد میں لے کر کیا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قیادت کو اعتماد میں لے کر کیا، یا ایک دم سے پارٹی پریشر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے نوٹیفائی کر دیا اس کو، نیال ہاشمی صاحب کو؟ دیکھیں، یہ طے تھا کہ ہمیں اپنا گورنر لگانا ہے، لیکن وقت طے نہیں تھا. اچھا. تو یہ چل رہا تھا. کامران ٹسوری صاحب کی وزیر اعظم سے بھی اچھی ایکویشن تھی، گورنمنٹ سے بھی، پیپلز پارٹی کیمسٹری میچ کرتی تھی، بڑا اچھا ان کا. مگر ظاہر ہے جب بالکل ہی میں سمجھتا ہوں وہ ان کو پتہ تھا کہ میں آگے نہیں رہوں گا، تو انہوں نے سمجھا کہ میں ایم کیو ایم کی مجھے سیاست کرنی ہے یا سیاسی سیاست کرنی ہے. جو گورنر کے آئینی رول سے ہٹ کر وہ یہاں تک چلے گئے جب سندھ کی تقسیم کی بات کی یا کانفرنس جو کرائی، تو میں سمجھتا ہوں سندھ میں اس کا بڑا رد عمل آیا. سندھ سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کانفرنس نے تھوڑا سا نون لیگ کی قیادت کو بھی مجبور کیا کہ اب بہت ہو گیا، اب جو ہے ہمیں اپنا گورنر لانا چاہیے. گورنر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے، وہ اگر سندھ کی توڑنے کی بات کرے گا تو وہ کس کو، فیڈریشن کو نقصان دینے کی بات کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یا اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، اس کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. تو ایک گورنر جو آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر پیپلز پارٹی نے بھی اس پہ شدید اتفاق، مطلب یہ کانفرنس ان کو لیٹ ہوگی. اچھا ذرا باتیں ہیں، آپ نے ترمیم کی، 18ویں کی بات کی. اب سنا ہے کوئی 18ویں کے بعد اب 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اور اس میں صوبوں کے جو این ایف سی شیئر ہے اس کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے. کوئی اس طرح کے کوئی حقوق سلب ہوں گے. پھر پیپلز پارٹی تو کچھ اور موڈ دکھائے گی آپ کو. 26ویں ترمیم بھی آئی تھی، سب نے اتفاق کیا. 27ویں بھی آئی، سب نے اتفاق کیا. 28ویں بھی آئے گی جب حکومت سمجھے گی. ایک چیز رہ گئی ہے جو 27ویں ترمیم میں تھی، جس میں پوری کابینہ ہماری اتفاق تھا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی برملا اس کا اظہار کیا. وہ تھا ایم کیو ایم کا بل تھا بلدیات کا، کہ یہ پورے پاکستان میں ایک بلدیاتی نظام ہو، ایک جیسا ہو. یہ 3rd ٹیئر جو ہے ان کو، ڈیموکریسی کا یہ 3rd ٹیئر ہے بلدیاتی، اس کو وسائل کا اختیار دیا جائے، مطلب نیچے لایا جائے. تو میں سندھ کا باسی، پاکستان کا باسی، میں سمجھتا ہوں یہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ جائز ہے، اور ہماری کابینہ سمجھتی ہے یہ ڈیمانڈ جائز ہے. پیپلز پارٹی نے اس پہ اختلاف رائے کیا اس وقت. 27ویں ترمیم وہ رہ گئی، مگر وزیر اعظم صاحب بھی اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں. ابھی ہماری جب ایم کیو ایم سے ملاقات ہوئی تھی کراچی میں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے تھے، ان کو بھی وزیر اعظم صاحب نے یقین دلایا ہے کہ پی ایم ایل این اس نقطے پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے کہ 3rd ٹیئر کو اختیارات دیے جائیں. اچھا. تو ہم چاہتے ہیں، پی ایم ایل این چاہتی ہے، ایم کیو ایم چاہتی ہے، باقی جماعتیں بھی چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کو اس پہ تحفظات ہیں. ہم کوئی بھی کام ایسا نہیں کریں گے جو پیپلز پارٹی کے بغیر یا اس کو زبردستی کروایا جائے. ہم اتفاق رائے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے پلان میں یہ ہے جب بھی کوئی ترمیم آئی. جو آپ نے صوبوں کے حوالے سے شہر کی بات کی، ہاں این ایف سی کے حوالے سے بھی ہے. ہمارے فیڈرل سوچ رہا ہے کہ جو
وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جو ہمیں پیسے درکار ہیں، سارے صوبے لے جاتے ہیں، مگر وہ سارے مشاورت سے کام ہوں گے. نہیں تو کیوں ہونے چاہیے وفاق کے پاس زیادہ کیوں ہونا چاہیے؟ وفاق تو پورا کوئی بہتری نہیں آئی تھی. اب کچھ صوبے تھوڑے سے، اب اس کو آپ خالی چلیں، سندھ میں تو تنقید ہو رہی ہے، لیکن پنجاب کے اس پہ بڑے پازیٹیو اثرات ہیں کہ صوبہ خود مختار ہے، اپنے فیصلے خود کر رہا ہے. دیکھیں پنجاب نے جب وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب سے جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، انہوں نے سندھ اور بلوچستان کے لیے اپنے شہر سے دیا تھا. اس وقت دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، دفاع کے معاملات ہیں، ڈیفینس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کیا جو سیکیورٹی میں ادارے وہ سندھ میں بھی کام کر رہے ہیں، صوبوں میں بھی کام کر رہے ہیں، تو شہر سندھ سے بھی جائے گا، بلوچستان سے بھی جائے گا، پنجاب سے بھی جائے گا، KPK سے بھی. ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں اس میں وہ نہیں ہے کہ کوئی ہم جس طرح پوری کو 18 امendment ختم کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ضرور کن چیزوں میں جہاں پہ وفاق کمزور ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارا تعلیم کا معیار ہے پنجاب میں بہتر ہے، سندھ میں کم ہے، یا باقی مطلب صوبوں میں نصاب جو ایک جیسا نہیں ہے. نصاب سے آپ دیکھیں شدت پسندی نصاب میں ہے، نفرت انگیزی ہے، تو یہ کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ یہ پالیسیز وفاق کو بنانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن وفاق کے پاس رہے. اسی طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے، کیا ہم ایز اے قوم کچھ نہیں سوچیں گے کہ ہماری پاپولیشن کا ہمیں درست تعلیم ہو، ہماری نصاب اچھا ہو؟ یہ پالیسی بنانا وفاق کا کام ہے. تو اس میں چاروں صوبوں کو ایک جیسے بنانے کے لیے تو ان دو وزارتوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی. بلدیاتی اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے صوبے کے وسائل چھینے جائیں. لیکن اکھیلا صاحب صوبائی وزیر تعلیم کہہ چکے ہیں کہ ہمارا نصاب باقی صوبوں سے زیادہ اپڈیٹڈ بہتر ہے، ہم کیوں کسی اور کا اپنائیں؟ کیونکہ ہر صوبے کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی زبان ہے، اپنا تمدن ہے، اس کا ایک اپنا عکس ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ کی تاریخ جو ہے وہ پنجاب کے بچے کو پڑھائی جائے، پنجاب والی سندھ کو پڑھائی جائے، اور اس طرح سے کم لوکل جو چیزیں ہیں، لوکل زبان جو ہے اس کی امپورٹنس کیسے جو ہے وہ آپ برقرار رکھیں گے؟ یہ تو کم ہو جائے گی. دیکھیں 18ویں ترمیم سے پہلے یا 20 سال 30 سال جہاں آپ پڑھے ہیں، جہاں ہم اسکولوں میں پڑھے ہیں، وہ تعلیم اچھی تھی یا آج کی تعلیم اچھی ہے؟ جہاں آج سندھی، میں اور آپ کراچی میں رہتے ہیں، ہم سندھ کے شہر میں رہتے ہیں، کراچی سندھ کا شہر ہے، ہمارے بچے سندھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو سندھی لکھنا نہیں آ رہے. حقیقت کو ماننا چاہیے. نہیں، اردو اسپیکنگوں سے آسان سندھی پڑھائی جاتی ہے. دیکھیں سندھی کوئی نہیں پڑھتا، سندھی ہر زبان پڑھ لیتا ہے، اردو بھی پڑھ لیتا ہے، انگلش بھی پڑھتا ہے، تمام زبانیں بات بھی کرتے. سندھی بولنا سب کے لیے مشکل کام ہے، اور حالانکہ میٹھی زبان ہے. دنیا کی جو ہزاریں زبانیں اس میں سندھی بھی میٹھی زبان ہے. بات یہ ہے کہ نصاب جس میں شدت پسندی ہے، جس میں تاریخ مٹانے کی کوئی نہیں مٹا سکتا، سندھ کی ہو یا پنجاب کی ہو یا جو بھی ماضی ہے کسی کا ختم نہیں کر سکتا. مگر جو تعلیم میں غلط چیزیں پڑھائی جاتی اس کو درست کرنا ہے، وہ پالیسی وفاق کو بنانی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی سندھ کے وسائل کے چھیننے کی کوئی بات نہیں ہے. غلط بتایا جاتا ہے، ہر طرح سندھ کارڈ کھیلا جاتا ہے، ہر طرح سندھ کارڈ. میں کہتا ہوں سندھ کاز کے لیے کوئی آئے آگے، سندھ کا کاز بھی ہے، سندھ کا اسی طرح سڑکیں ٹوٹی ہوگی، اسی طرح پانی نہیں صاف ملے گا، اسی طرح ہماری بچیاں بچے ہماری خواتینیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دروں پہ تذلیل کرتی رہے گی. سندھی معاشرہ بہتر نہیں ہوگا. نہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ نون لیگ کی قیادت کو بھی بہت سارے لوگ اس پہ تنقیدی بیانات بھی دے چکے ہیں، اور ذاتی طور پہ تو میں بھی اس کو تھوڑا سا تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو بجائے امپاور کرنے کے، لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے، ان کو بھکاری بنا دیا گیا ہے. تو آپ کیوں اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں؟ اربوں روپے کیوں آپ جو ہے وہ جھونک رہے ہیں؟ مطلب یہ کوئی پولیٹیکلی مجبوری ہے یا کچھ اور ہے؟ 18 امینڈمنٹ کے بعد ہونے والی ہماری کمٹمنٹ ہے، اس پہ ہم چل رہے ہیں. آج ہم یہ فیل کرتے ہیں، آج کی زمینی حقائق پاکستان کے یا صوبوں کی دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام، اگر جب آپ کہتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کا وسائل سب کے صوبے کے پاس ہے، تو صوبہ جانے، اس کا کام جانے، تو وہ خود بنائے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یا کس اور طریقے سے ویلفیئر کرنا چاہتا ہے، کس طرح ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، اس کا کام ہے. اتنے 800 ارب سے پتہ نہیں کتنے چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ PMLN کی لیڈرشپ کے اندر یا ہماری جماعت کے اندر یا پنجاب کو اس پہ تحفظات ہیں کہ یہ صوبائی
پیسے ہر کوئی صوبہ اپنا دے بے نظیر کو. مگر ظاہر ہے ہماری ایک کمنٹمنٹ ہے 18 امنڈمنٹ کے بعد یہ ایک منصوبہ چل رہا ہے, تو ہم پیپلز پارٹی سے اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے. 2/3 میجارٹی جب بھی ہوگی PMLN اس منصوبے کو نہیں چلائے گی. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بلاول بھٹو صاحب میں سمجھتا ہوں, میں پارلیمنٹ کے اندر 2018 میں ان کے ساتھ دیکھا ہے, ایک اچھے جمہوری لیڈر ہیں, اچھا پارلیمنٹ کے جو بزنس ہے اس پہ اس کا عبور ہے, بڑے مطلب کن چیزوں پہ اسٹینڈ لیتے ہیں. پرائم منسٹر بنانا عوام کا کام ہے, خواہشات پہ نہیں بنایا جاتا کہ میں خواہش کروں کہ میرا بیٹا وزیر بن جائے, ایسے نہیں بنے گا. یہ پبلک کا فیصلہ ہوتا ہے. جب تک پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں آئے گی, بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے. پبلک کا فیصلہ یہ اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ جھول آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کی مخالف جماعت PTI جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ فارم 47 کے ذریعے سب کچھ ہو سکتا ہے, شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں, تو بلاول بھٹو کیوں نہیں بن سکتا؟ عمران خان ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا, RTS سے بٹھا کے بنایا گیا تھا, ایک پروجیکٹ تھا, لانچ کیا گیا تھا. ہم کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, ہم ایک جماعت ہے, اور ہمارے لیڈرشپ جو ہے ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنے. وہ ایک عوامی لیڈر ہے, وہ اس ملک کے نہیں اس خطے کے سینئر لیڈر ہے. تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی ہے. ان کا خود اپوزیشن لیڈر جو تھا عمر ایوب صاحب اسٹے پہ بیٹھا ہوا تھا, اور پھر آپ نے دیکھا وہ نائل بھی ہو گیا, الیکشن نہیں جیت سکا. الیکشن پہ ہمیں بھی تحفظات ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون پاکستان میں کہاں سے جیتا ہے, کون کون ہارا ہے. یہ جو سندھ سے بھی ہمیں تانے دیے جاتے ہیں نا کہ یہ فارم 47 والے, ہمیں پتہ ہے کہ سندھ میں کون کیسے جیت کے آیا ہے. ہم اس الیکشن پہ ہم کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ, یہ ہو گئی, آئندہ کے لیے بیٹھو. نہیں, مٹی پاؤ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کیونکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہوا ہے. نہیں, ہم دیکھیں جب تک الیکشن ریفارم نہیں کریں گے, اس کے لیے سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھے گی, تب تک یہ معاملات سیدھے نہیں ہوں گے. آئے بیٹھے, PTI کو ہم دعوت دیتے ہیں, آپ الیکشن ریفارم پہ, آپ الیکشنی طریقہ کار پہ آپ بیٹھے ہمارے ساتھ. ہم پیپلز پارٹی سب مل کر کرتے ہیں, پہلے بھی کی گئی ہے. بہتری کریں, راستہ روکیں RTS کا, راستہ روکیں دھاندلی کا, روکیں نا. ہم نے بڑی جدوجہد دی ہے, ہم نے تیسری قوت کو ختم کرنے کے لیے ہماری لیڈرشپ نے قربانیاں دی ہے, جیلیں کاٹی ہے, لیکن مگر پاکستان کمزور ہوا ہے. لیکن کھیلا صاحب ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں کس طرح لائے گیا, رکھے گئے ممبران, کس طرح وہ رجیم چینج اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں, تو وہ کیا وہ کوئی ایسا لکھا ہوا ہے اسکرپٹ یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مدد یا کوئی اس طرح کے معاملات نہیں تھے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ وہ جب ایک جمہوری عمل تھا, پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ووٹ کے ذریعے, ایک بے اعتمادی کے ذریعے وزیر اعظم کو گرایا گیا. پہلے بھی کوشش کی گئی تھی بے نظیر شہید کے صاحب کو ہٹانے کے لیے, مگر کامیاب نہیں ہو سکی تھی. یہ کامیاب ہوئی, ایک جمہوری طریقہ کار تھا, اس کو ہم نے فالو کیا ہے. پیپلز پارٹی اور PMLN نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, JUIF, باقی جماعتوں نے, ایون مینگل صاحب نے, سب مل کر جب دیکھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب جا رہا ہے, پاکستان جو سروائیو نہیں کر سکے گا. ہم لیڈرشپ کیوں ہوتی ہے؟ ملک ہے, پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے. اور اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا میں اپنی سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دوں گا, اور اس نے ریاست کو ترجیح دی. آج ریاست کہاں کھڑی ہے؟ جب عمران خان تھا ریاست کہاں تھی؟ اگر وہ نہ کرتے تو پاکستان مشکل میں ہوتا. PTI کہتی ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا تھا, بہت تیزی سے کر رہا تھا, آپ لوگوں نے ان کا ایسے پاؤں پکڑ کے کھینچ کے. آپ دیکھیں جب وہ وزیر اعظم تھا, دنیا میں جاتا تھا کہ پاکستان کی تصویر کیا پیش کرتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہے, پاکستان جو کرپٹ ہے, سب چور ہیں, پاکستان. یہ باتیں تو کرتا. آپ مجھے بتائیں, ایک میں کاروبار کرتا ہوں, میری فیملی سے اٹھ کے میرے گھر کی چیزیں بتائے گا تو بینک مجھے پیسے دے گا؟ مطلب آپ پاکستان کو ڈبو رہے ہو. بھائی پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ تھا اس کا دور. اس کے بعد بھی جب اس کو نکالا گیا, اس نے سائفر کا ڈرامہ رچایا. اس نے کہا کہ امریکہ سے سازش ہوئی ہے, کبھی کہتا تھا باجوہ جو ہے انہوں نے کی ہے, کبھی کہتا تھا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے, جانور ہے, ایسی طرح کی باتیں کر کے. اچھا پھر کہتا ہے کہ پھر مجیب یاد آ گیا اس کو, مگر پاکستان توڑنے تک یہ آ گئے. اور ٹل فردر یہ ہمیشہ یہ کہتے رہے, IMF کو خط لکھتے رہے,
فیلڈ مارشل کے خلاف، اداروں کے خلاف احتجاج کرتے رہے، باہر پاکستان کو بدنام کرتے رہے، پوری یہودی لابی لگی ہوئی تھی پاکستان کو انسانی حقوق کے نام پہ پاکستان کو کمزور کرنے توڑنے کی. پھر اللہ کی مدد ہوئی، اللہ کی مدد ایسی ہوئی، مارکہ حق میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی. اس کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، اور میں تو یہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کو دیتا ہوں، پیپلز پارٹی کو نہیں، جس نے صدر زرداری کو جس نہیں. نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لگایا، جس کے ہاتھوں اس فیلڈ مارشل کا انتخاب نواز شریف صاحب نے کیا. پیپلز پارٹی نے ضرور اس حکومت کو سپورٹ کیا ہے، مگر یہ کریڈٹ جو ہے نواز شریف صاحب کو پی ایم ایل این کو جائے گا. اچھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ریاست کے بجائے سیاست کو ترجیح دیتے ہیں. پیپلز پارٹی میں لیکن آپ لوگوں کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، مگر پیپلز اب لگ رہا ہے کہ ووٹ کو عزت پتہ نہیں دے رہے ہیں کہ کسی اور چیز کو عزت دے رہے ہیں. دیکھیں جو ہم نے کمپرومائز کیا ہے، مفاہمت کچھ چیزوں پہ کمپرومائز تو کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ اسٹینڈ نون لیگ نے جو لیا تھا وہ ختم ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں نواز شریف صاحب نے کمپرومائز کیوں کیا ہے. کیونکہ پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، پاکستان ڈیفالٹ میں نقصان میں ہے تو ہماری سیاست بھی نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے ایک قدم پیچھے ضرور ہٹ کے پاکستان کے لیے، جب 21 اکتوبر کو آئے تھے وہ پاکستان میں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں جو مہنگائی ہے ختم کروں گا، میں پاکستان کو آگے لے کے سب کو دعوت دی. یہ اسی وجہ سے یہ قدم پیچھے ہٹے تھے، پاکستان کی خاطر. اور آج پاکستان، اللہ کی مدد ہوئی ہے، پاکستان دنیا میں پاکستان کا نام، اور پاکستان آج سفارتکاری کافی کامیاب رہی ہے. اور اسی کامیابی 78 سال تاریخ میں نہیں دے، میں نے تو اپنی 50 سال زندگی میں نہیں دیکھی. تو یہ دیکھیں پیپلز پارٹی ہماری دوست، ہماری سپورٹر ہے، مگر وزیر اعظم 1 سال انتظار کرتے رہے کہ کابینہ کا حصہ بنے، نہیں بنے. مطلب آپ بھی میری اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری سے یہ تیسری ٹرین مس ہو گئی؟ نہیں، بلاول بھٹو پیپلز، اگر وہ وزیر خارجہ ہوتے تو یہ تمام تر کامیابیاں سمیٹتے نا. پیپلز پارٹی کے کچھ ایسے لوگ تھے یا ان کی تھنک ٹینک تھی کہ اس حکومت کا حصہ بننے سے ہماری سیاست کو نقصان ہوگا اور یہ حکومت اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے گی، یا جو ہمارے ساتھ 22 میں ہمارے ساتھ کیبنٹ میں تھے، ناکامیاں پھر ہمارے اوپر بھی آ جائیں گی. ہاں صحیح بات ہے. اللہ کی طرف سے کامیابیاں لکھی ہوتی ہے. آج اگر میں سمجھتا ہوں ہمارے وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جو اچھے کہتے ہیں کہ ماہر معیشت تھے، لیکن وہ سفارتکاری کے سفارتی، آج اگر اس پاکستان کی سفارتی کامیابی 3 لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. اچھا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، ان تینوں کی مشترکہ زرداری جو چائنا کے وہ سفارت خانوں کے دورے ادھر ادھر، بیچارے کو کیوں آپ لوگ بات کرنے کے تھوڑا بہت تو کریڈٹ دے دیں. بھائی سی پیک بھی فائلوں میں زرداری صاحب کے حصے میں آتا ہے، مگر نواز شریف نے شروع کیا تھا. مطلب آپ یہ پیپلز پارٹی کو ماننا پڑے گا، حقائق کو ماننا پڑے گا. جو پیپلز پارٹی زرداری صاحب کا کریڈٹ نہیں ہے، زرداری صاحب کی سیاست میں یا ان کے صدارت میں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 18 امینڈمنٹ انہوں نے اپنے صدارتی پاور جو ہے، لیکن سی پیک ان کے کریڈٹ پہ آپ نہیں مان رہے. بالکل، وہ نواز شریف کا. اچھا چلیں، مجھے یہ ایک چیز اور بتا دیں کہ آپ کے وہ ایک تصویر بڑی وائرل ہوتی ہے کہ بھائی اگر پیٹرول بڑھ جائے تو وزیر اعظم چور ہے. اب ہم کیا سمجھیں، وہ نون لیگ جو پیٹرول پر وزیر اعظم کو ذمہ دار سمجھتی تھی، آج وہ وزیر اعظم کو بے قصور قرار دیتی ہے. یہ ظلم کیوں، یہ دوہرا معیار کیوں؟ دیکھیں، یہ جو تصویر ہے، جب بھی تیل کی قیمتیں ہوتی ہیں، صبح میں اٹھتا ہوں تو میرے موبائل میں، میرے فیس بک میں لوگ مجھے بھیجتے ہیں، بری بری باتیں بھی لکھتے ہیں. چلو، عوام کی رائے ہے، ہم نے یہ احتجاج کیا تھا. مگر میں یہ بتاؤں کہ آج جو پیٹرول بڑھا ہے وہ ہم نے عالمی جو صورتحال ہے، جو جنگ ہوئی ایران پہ، اس وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھی تھی. آپ بتائیں کہ 2022 کے بعد تیل، ڈالر، مہنگائی جو بڑھ گئی تھی وہ سارے کنٹرول کیے. تو یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے تیل نہیں بڑھا. اس وقت عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے تیل بڑھا تھا. ہم نے احتجاج کیا، ہمیں پمپ نہیں. آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ کل کو ہم بھی وزیر اعظم کوئی ہمارا ہوگا، ہم تیل کی قیمتیں بڑھائیں گے تو یہ گلے پڑے گا؟ دیکھیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی باتیں کرتے ہیں، سیاسی اپنا جو ہے حق استعمال کرتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہاں، تو سیاسی کئی ایسے لیڈر ہیں جو ماضی میں کچھ کہتے ہیں، پھر بعد میں وہ بات واپس بھی دینی پڑتی ہے. تو اس طرح ہوتا ہے. مطلب وہی خان صاحب کے یوٹن جو ہے آپ لوگوں نے بھی لیے ہیں. اب تو یہ ثابت. اچھا سر، ایک چیز اور ہے، وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ جب بھی بات ہوتی ہے کارکردگی کی، ڈیلیورنگ کی،
وہ کہتا ہے بھائی یہ جو گھوٹکی سے مثال دی جاتی ہے کہ سندھ آپ آئیں گھوٹکی سے آگے آئیں گے تو روڈ کے جھٹکے آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی ہم سندھ میں داخل ہو گئے. تو یہ روڈ تو پورا NHA کا ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کا تو نہیں ہے. تو یہ وفاق کو نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ یہ کراچی حیدرآباد موٹر وے دیکھ لیں, اس کے علاوہ آپ ابھی حیدرآباد سکھر موٹر وے کے معاملات دیکھ لیں, بالکل سلو. سندھ میں مطلب کئی مقامات پہ لگتا ہے کہ وفاق کی بالکل جو ہے نا یہاں پہ دوہرا معیار ہے. وفاق کا رویہ اب بھی سندھ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں کیا مصلحات ہیں جس کی وجہ سے مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی آج بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں, پہلی بات میں موٹر وے کی آؤں گا کہ موٹر وے جو پروجیکٹ ہے یہ نواز شریف صاحب کا ہے. پاکستان میں اگر موٹر وے بنے ہیں اس کا کریڈٹ نواز شریف کا پہلا لاہور اسلام آباد بنایا تھا, اسلام آباد, پھر پشاور, پھر جو بھی ہے سکھر ملتان تک جو موٹر وے ہے سکھر تک, وہ بھی نواز شریف صاحب نے بنایا. کراچی حیدرآباد جو M9 ہے یہ ہم خود بھی سمجھتے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ریئلائز کرتے ہیں. اور جس دن نواز شریف صاحب اس کا افتتاح کر رہے تھے اور اس گاڑی میں شاہ محمد شاہ بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت کے جو FWO جنہوں نے بنایا تھا ان کو کہا تھا نواز شریف دیکھ کے, نواز شریف صاحب جو ہے نا کمیونیکیشن اس کا مطلب بڑا وہ رہا ہے کہ وہ اچھی سڑکیں ہوں, اچھے موٹر ویز ہوں. تو انہوں نے 1-2 کلومیٹر جب گاڑی چلی وہ افتتاح کرنے جا رہے تھے اس جگہ تک, تو انہوں نے کہا کہ یہ موٹر اس معیار کا نہیں ہے. تو پھر کیوں کیا افتتاح؟ نہیں کرنا چاہیے تھا نا. مگر ظاہر ہے دیکھو M9 اب ٹیکس ہم موٹر وے کا دے رہے ہیں. جی آپ کی بالکل, اور سہولیات چھکڑا روڈ والی. میں کہتا ہوں سندھ کے لوگوں کے یہ خدشات یا تحفظات بالکل درست ہے. NHA زیادتی کر رہا ہے سندھ کے ساتھ. میں نے بھی کئی دفعہ ابھی بھی جو ہمارے منسٹر میں کہتا ہوں بھائی سندھ نے کیا قصور کیا ہے. موٹر وے M9 اس طرح نہیں بن سکا اس معیار کا, یہ زیادتی ہوئی ہے. سکھر حیدرآباد موٹر وے جو 2022 میں وزیر اعظم شہباز شریف, میں خود اس کے ساتھ چل کے آیا تھا, مجھے جہاز میں خود لے کے آئے تھے, ناصر شاہ بھی صاحب بھی تھے, ہم کٹھے آئے تھے 2 جہاز بھر کے. ہم نے پہلے سکھر میں گئے, وہاں پہ افتتاح کیا, پھر حیدرآباد, 2 جگہوں پہ موٹر وے کا افتتاح ہوا. کیا ہوا, کیوں نہیں بن سکا, میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تھوڑا سا بتا دیں مختصر. سیدھی بات ہے, پیسے ہڑپ کر لیے گئے اربوں روپے. جو بھی ہوا ہے سب قوم کے, سندھ کے عوام کے سامنے. سندھ کے عوام صرف ہم سے کیوں پوچھتی ہے, باقی جن کو ووٹ دیتی ہے ان سے بھی جا کے پوچھیں نا, میرے سے کیوں پوچھ رہی ہے یہ سوال. آپ جن کو مینڈیٹ دیتے ہیں, آپ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں, آپ سے تو پوچھیں گے نا. میں سندھ کے عوام کو یقین دلاتا ہوں سکھر حیدرآباد موٹر وے اسی سال شروع ہوگا دوبارہ. ہم ماضی میں نہیں, ہم غلطیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں. جو بھی کچھ ہوا کتنی مدت میں بنے گا, کیونکہ یہ منصوبے ہمارے, میں سمجھتا ہوں اس ٹینیور میں وزیر اعظم شہباز 2029 تک بننا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ سکھر کراچی حیدرآباد جو M9 موٹر وے اس معیار کا نہیں ہے جس کے سندھ کے عوام کو تھا, اس کا الگ موٹر وے بھی بنانے کے لیے حکومت پلاننگ کر رہی ہے. اور موٹر وے, لیکن جب تک ٹیکس تو بند کروائیں, یہ جو موٹر وے کا ٹیکس لے رہے ہیں سمرو صاحب, کسی اور وزیر اعظم کو, کسی حکومت کو, اور عمران خان نے سکھر حیدرآباد موٹر وے کو جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ نہیں بن سکا, اس کی نااہلی تھی. اور آپ بھی ٹھیک کر رہے ہیں, NHA میں بیٹھے ہوئے جو اسلام آباد میں بابو ہے وہ سندھ سے سوتیلی ماں جیسا بالکل, میں درست سمجھتا ہوں. میں جو حقائق ہے میں مانوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے, ان کو بہتر کرنا چاہیے. کراچی اگر موٹر وے, کراچی پورا پاکستان کا کاروبار کراچی سے, صوبے سندھ سے چلتا ہے. اگر اس معیار کے موٹر وے نہیں ہوں گے, اس طرح کی سڑکیں ہوں گی, تو ملک کی اکانومی کو نقصان ہوگا. تو یہ کم سے کم ٹیکس تو بند کروائیں جو موٹر وے کا ٹیکس لے رہے ہیں چکڑا روڈ پہ. اس کے لیے تو کم سے کم فوری طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے. کیس لڑنا میرا بھی فرض ہے, مگر سب سے بڑا فرض سندھ کے چیف منسٹر کا ہے. وہ NHA کے حوالے سے جو بھی سندھ کا شہر چاہیے یا وفاق سے, وہ مینڈیٹ سندھ کے عوام نے مراد علی شاہ کو دیا, مجھے نہیں دیا ہے. مگر میں سندھ کا بیٹا ہوں, سندھ کا میں بھی سمجھتا ہوں سندھ سے جو جاتی میں بات کرتا ہوں. جب بھی پانی کی بات آئی میں نے اپنے جو فلور ہے پہ میں نے بات کی. حالانکہ سندھ میں مجھے نشانہ بنایا گیا, مجھے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی گئی, ٹھٹھا میں میرے پہ جس طرح حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, وہ بھی ایک بڑا راز ہے. ایک دن وہ میں آپ کو بتاؤں گا, بلکہ لیڈرشپ کو بھی بتاؤں گا. تھوڑا سا بتا دیں, زیادہ نہیں, تھوڑا سا. منہ پکا سنجاتا پنجا و دھاڑے میں. تو وہ میرے گھر کے لوگ تھے,
میں اپنے لیڈرشپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ کروایا گیا، کس طرح روکا گیا کہ آپ سندھ میں نہ جائیں، عوام کو نہ بتائیں کہ جو ہے یہ پانی جو ہے اس پہ وفاق کی بات نہ کریں۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کی، سمرو صاحب آپ کو بھی یاد، میں نے پریس کانفرنس میں وزیر بنا میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ جب تک سندھ کی عوام نہیں چاہے گی یہ کینال نہیں نکلیں گے، سندھ ایسا کوئی وفاق منصوبہ نہیں بنائے گا جو سندھ کی عوام کو 6 کروڑ عوام کو قبول نہیں ہو۔ اور یہ دیکھا آپ نے، اور میں نے اپنا جو فلور تھا، میں نے پہلی جو میں نے وہ تو کھیلدار صاحب دیکھیں، وہ تو سندھ کی عوام کا ایک تاریخی جدوجہد تھی جس کی وجہ سے پھر حکومت مجبور ہوئی۔ پہلے آپ کو آج بتا رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ بات کرنی نہیں چاہیے مگر سندھ کی بات ہے تو میں کھولنا چاہتا ہوں۔ میں جس دن وزیر بنا دوسرے دن پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں بریک فاسٹ پہ تمام نئے کیبنٹ ممبر کو بلایا تھا۔ میں نے پہلی گفتگو یہ بات پرائم منسٹر نے سب نئے ممبران سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے جب سندھ کی میرا تعلق سندھ سے، تو میں نے جب بتایا، میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب یہ پانی پہ جو تحفظات سندھ میں اٹھ رہے ہیں یہ سینسٹیو ایشو ہے۔ سندھ کے لوگ 2 چیزوں پہ، سندھ کی تقسیم اور سندھ کے پانی، 1 انچ سندھ کی زمین پہ یا سندھ کے 1 قطرے پہ سندھ کے لوگ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اس کو دیکھا جائے یہ لوگ، تب اتنا مسئلہ نہیں تھا، میں نے اس دن یہ بات کی۔ مجھے ایک میرے ساتھ بیٹھا ہوا وزیر تھا، باہر نکلا، مجھے کیا کہ تم نے سخت بات کر دی، پہلی کیبنٹ تھی۔ میں نے کہا میرا وزیر اعظم ہے، میرا باس ہے، مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ حالات بتائیں، میں نے سندھ کی تصویر پیش کر دی ہے، میرا فرض ہے، میں یہ وزارتیں آنے جانے کی چیز ہے، مجھے کوئی کل وزیر اعظم نے مجھے دیے، میرے قائد نواز شریف صاحب نے دی، کل واپس چلی جائے گی، میں ساری زندگی وزیر نہیں رہوں گا، ساری زندگی میں کیبنٹ کا ایسا نہیں رہا، سندھ میں مجھے ساری زندگی رہنا ہے، میں نے 50 سال سندھ میں گزرے، میرا جینا مرنا سندھ میں ہے، میں سندھ میں ہی میرا آخری وقت بھی سندھ میں گزرے گا، تو مجھے سندھ آنا ہے تو میں سندھ کے حق کی بات کروں گا، جو تحفظات ہوں گے بات کروں گا، مگر فلور پہ فورم پہ، میں اس طرح کوئی باہر بیٹھ کے نہیں بات کروں گا۔ تو میں نے کی ہے بات، اس کے بعد یہ دھرنے لگے، اس کے بعد میں پہلے دن کیا آپ کو بتا رہا ہوں، مگر پھر بھی ہم پہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے غدار ہے، یہ پنجاب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ پنجابی لیڈروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بھائی سندھ کی تباہی کوئی پنجابی لیڈر نے کی ہے یا پنجاب سے کسی لیڈر نے کی ہے؟ مطلب پیپلز پارٹی نے کی ہے، جس نے بھی کی ہے، جس کو سندھ کے عوام کھل کے نام لینا، کھل کے نام لیں بھائی، ان سے پوچھیں نا، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں سندھ کے عوام؟ اچھا مجھے کھیلدار صاحب آپ نہیں، مجھے ایک بتائیں، نالی نہیں بنتی ہے سندھ کی، کہتے ہیں کہ پنجاب کو گالی دی جاتی ہے، سڑک نہیں بنتی ہے پنجاب کو گالی دی جاتی ہے، پانی کی تقسیم سندھ کے اندر صحیح نہیں ہے، کہیں پانی مل رہا ہے، ایریگیشن نظام تباہ ہے، گالی پنجاب کو دینی ہے، یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا۔ آپ پنجاب کو کب تک گالیاں دیں گے؟ آپ کا اپنا کام ہے، آپ کے صوبے کا کام ہے، آپ ان سے بات کریں، آپ وہ ایسی حکومتیں لائیں، آپ کا کام ہے نا، میں کیوں کہوں کہ حکومت اچھی ہے بری ہے؟ آپ ووٹ جس کو دیتے ہیں آپ کی مرضی سے وہ حکومت ہے، پھر جیسے حکومت چلائے ان کی مرضی ہے، میری مرضی نہیں چلے گی، میں کیوں تنقید کروں سندھ حکومت میں مراد علی شاہ پہ؟ ووٹ آپ پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں، اس کو منتخب کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پنجاب کچھ نہیں کر رہا ہے۔ نہیں تو لوگ کیا کریں، سامنے ایک ہی امیدوار ہے پیپلز پارٹی کا، امیر سمرو صاحب، جب نون لیگ کا امیدوار نہیں ہوتا، ایم کیو ایم کا کوئی ہوتا نہیں ہے، بندے کہاں جائیں؟ میں جب کالج اور یونیورسٹی اسکول میں جب پڑھا ہوں، تلار اور بدین ایک سیاسی مرکز تھا، دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا پنجابی کو گالی دی جاتی ہے، ہمیں ایک سکھایا گیا ہے بچپن سے کہ پنجاب سارا ہماری جو ہے نا مسائل کا جو ہیں اس کا ذمہ، وہ تو تقریباً کمپرت جماعتیں ہیں، سائیں جی ایم سید اور اس کے علاوہ۔ اچھا مجھے یہ تبدیلی سائیں جی ایم سے دیکھو ایک عظیم لیڈر تھے، وہ پاکستان بنانے والوں میں سے تھے، اس نے پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی، اس کے جو آخر میں نظریات اختلاف، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، مگر جی ایم سید ایک بڑا لیڈر تھا اور ان کا شمار ایک بڑے قداور برصغیر کے سیاستدانوں میں جاتا ہے۔ تو جی ایم سید کا مقصد، جی ایم سید یہ بھی ایک متھ بنائی گئی ہے کہ جی ایم سید کا خاندان یا جی ایم سید کو پاکستان مخالف، یا اس کی سیاسی آپ بصیرت دیکھیں، اس کو جو دور اندیشی دیکھیں۔ آج سندھ یونیورسٹی ہے، ایجوکیشن ہے، جی ایم سید کا اس میں کردار نہیں، کنٹریبیوشن دینا پڑے گا آپ کو، اور جی ایم سید کی دنیا بھر میں فالوئنگ ہے، میں جی ایم سید کو میں اس کو فالو کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ایک عظیم انسان تھے۔ ہاں وہ آخر میں اس کی سیاسی جو راستہ تھا وہ اس کا اپنا تھا، مگر جی ایم سید کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں کہ آج کے زمینی حقائق، آج کی حکومت کو مینڈیٹ جاتا ہے اور اس کو مینڈیٹ دینے والے سندھ کی عوام ہے،
جو ان کو منتخب کرتی ہے. اچھا کھیلدار صاحب، قوم پرست آپ تبدیلی پسند نیٹ ورک کے ساتھ پورے سندھ میں گئے، گلی کوچہ چھوٹے بڑے شہر، تو یہ بتائیں کہ قوم پرست سیاست سندھ میں کیوں ناکام ہوئی؟ آپ اس کی ناکامی کی وجوہات کون سی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا جو قوم پرست لیڈر ہے وہ رومانس سے نکلا نہیں، وہ خوابوں کی دنیا سے نکلا ہی نہیں ہے. اچھا، حقیقی جو ہے جو زمینی حقیقت سے دور ہے. حقیقت سے دور ہے. وہ رومانس میں، انقلاب میں جو انہوں نے پڑھا ہے وہ اسی سے نہیں نکلا ہے. ایاز لطیف پلیجو، رسول بخش پلیجو ایک بڑا لیڈر تھا، مگر ایاز آج کا سندھ کا بڑا لیڈر ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، مگر رومانس سے نکلے، حقائق سے نکلے. ایاز لطیف پلیجو اکیلے نکل کر سندھ کو کسی تبدیلی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، مگر ایاز لطیف پلیجو صاحب جیسے بندے کسی سیاسی دھارا میں شامل ہوں گے، قومی دھارا میں، وفاقی دھارا میں شامل ہو کر ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ماروی میمن ہم نے کوشش کی تھی، ایاز لطیف پلیجو کو نواز شریف صاحب نے رائے ون کی دعوت دی تھی، اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا ماروی کو، ہم کو، راجہ انصاری، ہم سب کٹھے تھے کہ ایاز لطیف پلیجو کا لاہور ایئرپورٹ پہ شان استقبال کیا جائے گا. وہ ایک بڑے بیٹے کا صاحبزادہ ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، بڑے باپ کا، اور ایاز لطیف خود بھی ایک ٹیلنٹڈ انسان ہے، تو رائے ون میں اس کا بڑا استقبال ہونا تھا. اور میں سمجھتا ہوں پھر ان کے ساتھیوں نے یہاں ایاز کو روکا، اور ایاز اس دعوت پہ قبول نہیں کی، وہ نہیں آئے لاؤ. وہ رائے ون آتے تو آج ایاز لطیف پلیجو پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام ہوتا. سندھ میں آج بھی وہ بڑا نام ہے، مگر ڈیلیور کرتا. سینیٹ میں آئے، نیشنل اسمبلی، وہ کہتا ہے کہ یہ 1% کی سینیٹ کی ممبر، یہ ایم این اے، یہ اس طرح ایاز صاحب بات بھی کرتے ہیں. میں اس پہ اختلاف کرتا ہوں، ایاز کی کافی چیزوں کو میں سپورٹ بھی کرتا ہوں، مگر آپ کسی پلیٹ فارم سے آؤٹ ہو کے کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس فورم پہ آئیں گے، آپ اپنے صوبے کی، اپنے وسائل کی بات وہاں پہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں. اور بھی تو قوم پرست رہنما کے پی کے سے بھی اٹھتے ہیں، بلوچستان سے بھی اٹھتے ہیں. مالک بلوچ چیف منسٹر بن سکتا ہے تو ایاز لطیف پلیجو سندھ کا چیف منسٹر کیوں نہیں بن سکتا؟ نواز شریف صاحب بناتا. 2013 میں اگر سندھ کی عوام مینڈیٹ دیتی، یا جو اس میں ہمارے ساتھ جلال محمد شاہ صاحب بھی تھے، باقی قوم پرست جماعتیں تھیں، کوئی اچھا سا جس طرح مالک بلوچ کو بنایا سندھ کا ہم بناتے، مگر سندھ کی عوام میں مینڈیٹ نہیں دیا. تو سندھ کے جو قوم پرست ایاز لطیف پلیجو صاحب ہے، قادر منگسی صاحب ہیں جو اس وقت موجودہ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں، یا زین شاہ صاحب ہیں، وہ رومانس سے نکلے، وہ حقائق کو تسلیم کریں. اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس طرح تقریروں سے نہیں ہوگا. آپ کو سندھ کے عوام کی خواہشات، ان کے معروضات، اس قسم کی جو پیپلز پارٹی سیاست کرتی ہے اس کا حصہ بنے. ایاز لطیف پلیجو، زین شاہ صاحب غمی خوشی میں کسی کے نہیں جاتے ہیں، سندھ کیوں ووٹ دے گا؟ اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیں کہ شاہ محمد شاہ صاحب بہت بڑا نام اور آپ کے بھی بہت قریبی شخصیت ہیں، اس بیچارے کو کیوں صدارت سے، صوبائی سے ہٹایا گیا تھا؟ نون لیگ میں تھوڑا بہت متحرک تھے، کام کر رہے تھے، گاؤں دیہات میں جاتے تھے، لیکن اب بشیر میمن صاحب کو میں ذاتی طور پہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن پولیٹیکلی دیکھا جائے تو وہ صرف اپنے گھر تک محدود ہیں، باہر نہیں نکلتے. عوامی جو اجتماعات ہیں یا کوئی ایک اویئرنیس، ایک مہم ہوتی ہے، اپنا پارٹی کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے لوگوں تک، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی ان کی ایکٹیویٹیز میں. دیکھیں شاہ محمد شاہ ایک بڑا متحرک سیاسی رہنما ہے، اس کی 40 سالہ سیاسی جدوجہد ہے. مجھے کافی موقع ملا ہے ان کے ساتھ کام کرنے اور میں نے سیکھا ہے ان سے، اور میں جس مقام پہ آج ہوں اس کے مجھے انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے. ایک بڑی سیاسی سوجھ بوجھ، تاریخ رکھنے والے لیڈر ہیں. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سینئر نائب صدر ہے، اس عہدے پہ ہیں جس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سینئر نائب صدر ہے. وہ اس وقت بھی پاکستان کو، پارٹی کو، مطلب قائد نواز شریف صاحب کی قیادت میں لیڈ کر رہے ہیں. پورے پاکستان کے اس وقت رہنما ہے. یہ اچھی بات ہے کہ وہ سندھ سے نکل کر مرکز میں آئے. کچھ ان سے سیاسی غلطیاں بھی ہوئی ہے. اچھا، ظاہر سیاستدان
بھٹو غلطیاں کر سکتا ہے، نواز شریف صاحب سے بھی سیاسی غلطی کوئی بتا دیں جس کی وجہ سے شاید اس کو ہٹانا پڑا قیادت کو. دیکھیں ہٹانے میں ایک سازش بھی کی گئی شاہ محمود شاہ صاحب کے خلاف. اچھا، ایک بڑی سازش کی گئی کہ شاہ محمود شاہ کو ہٹایا جائے، جس انداز سے کی گئی وہ تاریخ کا حصہ ہے. کبھی میں بھی جب نہیں کوئی کہتے تھے کہ وہ پتہ نہیں کوئی پیسے لے کر یا کوئی اس طرح سے کوئی عہدے دیتا تھا یا کوئی اور معاملات تھے، کوئی کرپشن کی ایشوز تھے، کیا تھے؟ میں کہتا ہوں کہ اب تک کیا اطلاعات تھے؟ نہیں، شاہ محمود شاہ صاحب کو یہ الزام لگانا یا مجھ پہ یہ الزام لگانا، کسی پہ یہ سیاسی لیڈر پہ الزام لگتے رہتے ہیں، اس سے کوئی آپ کے نون لیگ کے لوگ لگاتے تھے. شاہ محمد شاہ نے کوئی محل نہیں کچھ نہیں، وہ آج بھی کرائے کے مکان میں ہے، آج بھی کرائے کے مکان میں کراچی میں رہتے ہیں. ساری زندگی سیاست کو دے دی، صاف ستھرا کردار. ٹھیک ہے نا. شاہ محمد شاہ کی جدوجہد پہ میں سمجھتا ہوں آج کہ کوئی ایسا بندہ اس پائے کا سندھ میں جو اس قسم کا جس لیول کا وہ رہنما ہے وہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. مگر وہ آج بھی ڈگنیٹی رکھنے والا ایک زمیندار ہے، ایک صاحب حیثیت ہے، ایک بڑا خاندان ہے. جی ایم سید اور ان کا اپنا خاندان ہے، شاہ محمد شاہ کا ایک نام ہے، ایسی بات نہیں ہے. مگر صوبہ سندھ کی صدارت میں سمجھتا ہوں وہ اگر انہوں نے بڑے اچھے مشکل وقت میں سنبھالی، یہ واحد بندہ تھا اس وقت سندھ میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا. جنرل فیض کے خلاف انٹرویو دیا تھا، جنرل فیض کا نام لینے والا کون نہیں تھا، وہ شاہ محمود شاہ صاحب تھا. میں کہتا ہوں شاہ محمود شاہ صاحب سے سیاسی غلطیاں ہوئی، اس کے ارد گرد لوگوں سے رہنے والوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہوگی، جس وجہ سے پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا. اس کے ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور جو بھی کچھ ہوا، جن زمینی حقائق پہ لیڈرشپ نے فیصلہ کیا. بشیر میمن صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. کیا بشیر میمن صاحب کی سیاست تو نہیں تھی کوئی، اس سے پہلے کبھی نہیں رہا. وہ تو پہلی سیاسی جماعت اس کی پی ایم ایل این ہے. اس کو بنانے والے ہمارے قائد نواز شریف صاحب ہے. نواز شریف صاحب نے مجھے بھی، اگر میں اس مقام پہ ہوں، نواز شریف صاحب نے بنایا ہے. شہباز شریف صاحب نے اس کو بھی نواز شریف صاحب کا فیصلہ جو ہوتا ہے، نواز شریف صاحب ایک دور اندیش لیڈر ہے. جو بھی سوچ کر انہوں نے بشیر میمن کو بنایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کو سب مانتے ہیں. شاہ محمد شاہ بھی مانتا ہے، ہم بھی کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. ہم سندھ کا صدر ہے بشیر میمن، ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ نواز شریف صاحب کا انتخاب ہے، ہم اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں. اب سیاسی کس طرح کرنی ہے، صوبائی صدارت کس طرح چلنی ہے، یہ ان کا کام ہے. ہم ان کی ٹیم بن سکتے ہیں، ایز اے پارٹی ورکر میں اس کی ٹیم بن سکتا ہوں. مگر لیڈرشپ اس کو کرنی ہے کہ کس طرح کرتا ہے، ڈیلیور کرنا وہ اس کی ذمہ واری ہے. نواز شریف صاحب نے اتنی بڑی ذمہ، میں سمجھتا ہوں میرے وزارت سے زیادہ سندھ کے صدر کا منصب ہے، کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. بشیر صاحب انہوں نے اچھی الیکشن لڑی ہے، 85,000 سے زیادہ ووٹ دیے. میں تو کہتا ہوں بشیر میمن صاحب جیت گئے تھے. اس میں ظاہر ہے وہاں پہ انہوں نے شاہ محمود شاہ صاحب نے بھی وہاں سپورٹ کی، وہاں پہ جی ڈی اے نے بھی ان کو سپورٹ کی، وہاں کے محمد علی شاہ صاحب جاموٹ صاحب نے انہوں نے بھی ووٹ دلائے. اتحاد تھا، ایک فضا تھی. بشیر میمن نے اچھی الیکشن کیمپین چلائی، لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا. شاہ محمود شاہ کے بھائی شاہ زمان شاہ نے ان کو سپورٹ کی. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں پاکستان میں کس طرح کس کو جتایا گیا ہے، کس کو ہرایا گیا ہے. تو اس میں بشیر میمن صاحب کو بھی، باتوں سے تو پی ٹی آئی کا جو نظریہ ہے اس کی تھوڑی تقویت مل رہی ہے نظریے سے. میں نہیں کہتا 45 کو 47 میں چینج کیا گیا. بھائی جہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں فیئر الیکشن ہوا ہے، جہاں پی ٹی آئی ہاری ہے وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کو کے پی کے میں ہروایا گیا، یہ ہم سے زیادتی کی گئی. میں خاموش ہوں، ابھی نہیں بول سکتا آپ کے پروگرام میں. وقت آئے گا میں بولوں گا کہ کیسے ہروایا گیا. چلیں پھر آپ کے ساتھ ایک اور نشست ماریں گے. تو خیلداس کوہستانی صاحب کی آپ نے باتیں سنی، اور یقیناً یہ باخبر شخص ہیں اور وفاقی کابینہ کا حصہ بھی ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ مختصر عرصے کے بعد ایک اور ان کے ساتھ بیٹھک لگائیں، اور وہ سب باتیں، وہ سب راز جو آج انہوں نے کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ہے، کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لائیں. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.